آج ہم بات کریں گے سورہ ضحیٰ پہ انشاءاللہ کہ بہت سے لوگ ظاہر ہے ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائلز، ہمیں بڑے کویسچنز آتے ہیں، مختلف پرابلمز ہیں لوگوں کے، کسی کی کا انمپلائمنٹ ایشو ہے، کسی کو اولاد کا ایشو ہے، کسی کو کوئی اسپاؤس سے ایشو ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ، بہت سے ٹیسٹ ٹرائلز انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ تو سورہ ضحیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کا علاج ہے۔ اس طرح کی ڈپریشن جو وقتی طور پہ آ جائے، شیطان کی طرف سے آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو بہت مشکل وقت سے گزرے سورہ ضحیٰ پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو سورہ ضحیٰ سب سے پہلی بات مکہ میں ریویل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he became ill so he did not stand for prayer for a night or two. Then a woman came and said, "Oh Muhammad, I think that your devil has finally left you." اللہ معاف کرے۔ یعنی اس طرح کے تلخ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے پڑتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیمار تھے رات کے لیے۔ یہ امام احمد بن حنبل نے ریکارڈ کیا ہے، تفسیر ابن کثیر سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ تو لیکن یہ کہ ایک خاتون آئی، اس نے کہا جی کہ لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں فورسیک کر دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی اس کا ماننا یہ تھا نا کہ قرآن شیطان کی طرف سے شاید اور اسی نے فورسیک کر دیا۔ تو پھر اللہ نے یہ صورت ریویل کی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور اللہ کے نبی کو یہ لگ رہا تھا کہ یعنی لوگ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ نے تمہیں فورسیک کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ اللہ تم سے ہیٹ کرتا ہے، محمد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہی ہے شروع کے الفاظ سورہ ضحیٰ کے، پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، بائی دا فور نون، آفتاب کی روشنی کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ واللیل اذا سجا سے مراد ہے بائی دا نائٹ وین اٹ ڈارکنس۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو چھوڑ دیا تجھے تیرے رب نے اور نہ ہی وہ تجھ سے نفرت کرتا ہے، نہ ہی وہ ناراض ہے تجھ سے، نہ ہی اس نے چھوڑ دیا ہے تجھے۔ Your Lord has neither forsaken you nor hates you. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، and indeed the hereafter is better for you than the present، بلکہ آخرت تیرے لیے بہت بہتر ہے اس سے جو دنیا میں کرنٹلی تیرے پہ چل رہا ہے۔ تو دیکھیں 4 لیسنز اخذ ہوتے ہیں سورہ ضحیٰ سے، بڑے پاورفل 4 لیسنز انشاءاللہ جن پہ میں آج روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے یہ پہلی 4-5 آیتیں سامنے رکھتے ہیں اور پہلے لیسن کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اٹس اوکے ٹو بی سیڈ۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اسے غم آئیں گے، اور یہ اللہ نے لائف کی نیچر بھی یہی بتائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں گا تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے غم کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ گارنٹی دی کہ نہیں، آپ کو فورسیک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر ہے وہی بھی رک گئی تھی کچھ عرصے تک، تو حضرت جبرائیل کو مس کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، پھر وہ روحانیت کو مس کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے اللہ سے اب کوئی رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے۔ پہلے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے، تو سوچیں کہ کتنا وہ ٹف ٹائم ہوگا ہمارے نبی پہ۔ تو سب سے پہلا لیسن یہ کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سیڈ، ٹھیک ہے، اٹس اوکے ٹو بی سیڈ۔ دوسری بات یہ جو ان چند آیات سے ثابت ہو رہی ہے کہ دیر از لائٹ، وی آر ریمائنڈڈ کہ روشنی ہوگی، رات ہوگی، لیکن رات کے اندھیرے کے بعد آپ دیکھیں روشنی چھا جاتی ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے سٹارٹ ہی اسی سے کیا، والضحیٰ، کہ میں قسم کھاتا ہوں آفتاب کی روشنی کی، یعنی دیر از آلویز ہوپ، دیر ول آلویز بی اے نیو ڈے، اور ٹائم ول کم اینڈ گو، وقت آئے گا، برا ٹل جائے گا، پھر کچھ اللہ کی طرف سے راحت آ جائے گی۔ تو دس از ہاؤ تھنگز ہیپن، لائف کی نیچر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یس اندھیرا بھی چھا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا چھا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اندھیرا پورا کا پورا نہیں رہتا ہے، صبح ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے سٹارٹ ہی والضحیٰ سے کیا، واللیل اذا سجا، اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی۔ ہم بات کر رہے تھے لیسنز کی، تو لیسن یہ چند آیات سے یہ نکلا کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آنی ہے، کبھی بھی سچویشن سیم نہیں رہتی۔ تو مومن کو کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سچویشن کے بارے میں۔ ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہیلدی رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہا ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا، نہ اللہ تجھ سے ہیٹڈ کرتا ہے۔ بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، انسان کو کچھ سکھانے کے لیے،
اور پھر اللہ نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ اے نبی یہ دنیا تو ہے ہی آپ کے لیے بہت بہتر، لیکن یہ کہ آخرت اس سے بھی بہتر ہوگی آپ کے لیے۔ تو اس دنیا کے جو غم ہیں، اس دنیا میں جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں، وہ کہیں آپ لوگوں کو اس غم میں نہ ڈال دیں کہ میری زندگی میں اتنے پرابلمس کیوں ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی بہت ٹیمپرری۔ اصل میں آخرت کی زندگی ہے، وہاں پہ آپ کا ریوارڈ جمع ہو رہا ہے۔ اس لیے مومن کے لیے دیر از آلویز ہوپ۔ اگر زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کچھ مل جاتا ہے، کچھ نہیں مل جاتا ہے، تو مومن کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو ایک زبردست واقعہ ترمذی کا ہے۔ It is recorded by Imam Ahmad bin Hanbal that Abdullah bin Mas'ud said, the messenger of Allah was lying down on a straw mat and it left marks on his side. چٹائی پہ جیسے ہم لیٹتے ہیں نا تو کچھ نشانات پڑ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ نشانات پڑ گئے اس میٹ کے۔ Then when he woke up he began to rub his side, so I said, عبداللہ بن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ will you allow us to spread something soft over this straw mat؟ اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم کریں تو یہاں پہ میں کوئی سافٹ بچھا دوں۔ اب وہ ظاہر ہے کیئر کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی کی۔ He said, I have nothing to do with this world. میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا۔ The parable of me and this world is like a rider who rests in the shade of a tree, then he passes on and leaves it. میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک رائڈر کی مثال ہوتی ہے کہ جو چل رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اس نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے کسی شیڈ کے نیچے، ٹری کے نیچے، تو وہ بس ریسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی جرنی پہ چلتا ہے۔ یعنی اس لیول کی فلسفی، اس لیول کا توکل، اس لیول کا یقین، اس لیول کا ایمان، تو زندگی اصل میں گزرتی ہے ایمان سے، توکل سے۔ یہ بلڈ کرنا چاہیے بچوں کا۔ اگر آپ نے کچھ بلڈ کرنا ہی ہے اپنا تو سب سے زیادہ ٹائم اس پہ لگائیں، حق الیقین۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ مومنین جو اللہ نے کیا خاص بات بتائی مومنین کی سورہ البقرہ میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ایک تو غیب پر ایمان، دوسرا یہ کہ آخرت پر یقین، اتنا یقین کہ ان کے ایکشنز بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مومنین جو ہیں ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ آخرت پر تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرا کیا لینا دینا اس دنیا سے، جو مل گیا مل گیا اور جو نہ ملا اس پہ بھی الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑا لیسن ہے، یاد رکھیں کہ مومن کا جو دن گزرنا چاہیے نا، وہ جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ہمارا، وہ آخرہ اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ اس پہ بہت میں بار بار فوکس کرتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہی ہے نا تو کچھ ایسا پڑھیں جس سے آپ کا یقین بلڈ ہو۔ ٹھیک ہے نا، یقین کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ صحابہ کی سٹوریز پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے، اللہ کے ناموں کے، اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے، قرآنک سٹوریز پڑھ کے، انبیاء کی سٹوریز پڑھ کے کہ ان کو کتنا یقین تھا اللہ پہ، کتنی مثالیں دیکھیں اللہ نے دی۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم میٹر ہی نہیں کرتے۔ یقین کریں مجھے کئی لوگوں کے الفاظ یاد ہیں کہ وہ جب بھی ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غمگین انسان آتا ہے تو وہ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے، اس پورے نظام میں اللہ کو پتہ نہیں خبر ہے ہماری کہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں دیزم کا عقیدہ ہے نا، کرسچنز میں ایک برانچ ہے دیزم، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی اور چھوڑ دی، تو یہ تو کفر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا تو ایٹریبیوٹ ہے اللطیف۔ ابھی میں آپ کو اللطیف انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ اللطیف ہوتا کون ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں کے بارے میں اتنا باخبر ہے اور اتنا پریسیجن کے ساتھ اللہ نے ایک ایک چیز کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتے۔ کہ نبی تم یتیم تھے، کیا اللہ نے تمہاری ٹیک کیئر نہیں کی؟ جیسے اللہ نے پاسٹ میں تمہاری ٹیک کیئر کی ہے تو فیوچر میں تمہیں چھوڑ دے گا؟ کیسے تم نے امیجن بھی کیسے کر لیا اللہ تعالیٰ سے؟ یہ تو اس لیے شیطان جو ہے، یاد رکھیں، ہمیشہ آپ کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے اور وہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو میٹر ہی نہیں کرتا اللہ کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں ہوپ ہی ہوپ ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کی بہت سی حکمت ہے اس دیر کی۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کیا ریمائنڈر دینا چاہ رہا ہے، آپ سے کیا آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، آپ کے کون سے سکلز کو باہر لانا چاہ رہا ہے اللہ۔ کئی مثالیں نیچر میں دیکھ لیں، کتنی مثالیں، بٹر فلائی کس طرح سے بنتی ہے، کبھی بٹر فلائی کی آپ تخلیق، بٹر فلائی پر کیسے نکالتی ہے، کیٹر پلر سے بٹر فلائی کیسے بنتی، کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے، کبھی اس پہ آپ پڑھیں۔ ایگل جو ہے وہ کس طرح سے اپنے پر نکالتا ہے، کبھی اس پہ ریسرچ کریں جب اس کے پر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر تخلیق اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایفرٹ ہے،
لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔